بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک پیغام اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے. پیغمبر ہے اس لیے پیغام دیں گے. وہ پیغام ہم کو یہ دیا ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو ہے بشارت کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یعنی دنیا کی تمام نعمتیں وہ انسانوں کے لیے ہے. اور کس کے لیے ہے؟ زمین ہو، جائیداد ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کھانا پینا ہو، جتنی نعمتیں ہو سکتی ہے وہ فرمایا تمہارے لیے ہے، یعنی انسانوں کے لیے ہے. لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام دیا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ایسا ہو گیا ہمارے سامنے بھی اس کو بھول گئے کہ ہم آخرت کے لیے ہیں. ہاں، تو یہ اہم بات کہی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے تمہارے سامنے آخرت ہونی چاہیے. ہاں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. جب اس کا سفر ختم ہوگا تو وہ اپنے آخرت میں اتر جائے گا. جسے مسافر کا سفر ختم ہوتا ہے اپنا ٹھکانے پر اتر جاتا ہے، پھر کہیں جانا آنا نہیں ہے، آ گئے اپنی جگہ پر. تو ایسے ہی ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے اور آخرت ہی اس کی اصلی جگہ ہے. ہاں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ اس میں آخرت کو یکسر بلایا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے. ہاں، جو کچھ ہے وہ یہی ہے. اسی کو بناؤ، اسی میں ترقی کرو، اسی میں آگے بڑھو. یہ اس کو دھوکہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، دکھاوے کچھ اندر ہوئے کچھ. دنیا یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے. نفع سمجھ کر کام کرے اور پھر نقصان اٹھاوے، اس کو کہتے ہیں دھوکہ ہو گیا. نفع سمجھا تھا اور ہو گیا نقصان، نکلا اندر سے نقصان. تو اللہ نے دنیا کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. اور دھوکے کا سامان اس لیے ہے کہ آدمی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور جو باقی رہنے والی آخرت ہے وہ ہاتھ میں نہیں رہتی. تو فنا ہونے والی چیز حاصل ہوئی اور باقی رہنے والی چیز گئی. ظاہر بات ہے کہ فنا ہونے والی چیز تو فنا ہی ہو جائے گی پھر، اور باقی رہنے والی آئی نہیں تو اب کچھ نہیں رہا. تو میں نے کہا یہ دور ہے وہ. جی ہاں، کہ اپنی دنیا بناؤ، اپنی دنیا میں ترقی کرو، اپنی دنیا کو زینت دو. یہ دور اس لیے اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت میرے دوستوں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہاں، اپنی آخرت بنائیں.
اپنی آخرت بنائیں. اس وقت میں آخرت بنانے والوں کی بڑی قدر ہوگی. جی ہاں، کیونکہ ساری دنیا اس وقت اپنی دنیا بنانے کے پیچھے. آپ بازار سے گزرو گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں، اتنی زینت ہے، اتنی ترقی ہے دنیا کی. ایسے وقت میں آخرت کی فکر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا بندہ آخرت کی طرف فکر کرے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہوگی. ہاں، وہ اللہ کی رحمتوں میں، اس کی توجہ میں رہے گا. اور اگر اس کی توجہ اپنی آخرت کی طرف ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گئی کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یہ بن جائے پہلے، پھر آگے دیکھا جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ کس جیل میں جا کے مر جا رہے ہیں کہ مجھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، اللہ بہت بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، وہ اپنی ذات سے خود مختار ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے. اس لیے بہت بے نیاز ہے، وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. یہ میری طرف آ رہا ہے. جی ہاں، اس کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے شکور. ناموں میں سے ایک نام شکور کے معنی یہ ہے کہ قدر کرنے والا. کہ اگر کوئی اللہ کی طرف آتا ہے اور اس کی تابعداری وفاداری کو اپنے ذمے لیتا ہے تو اللہ اس کا بڑا قدردان ہے. اس لیے میرے دوستو، اس دور میں اپنا رخ آخرت کی طرف کرنا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے سامنے 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنائیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنائے. اور دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ وہ اس کا ایمان اس کو ہر حال میں اللہ کی طرف چلا دے. کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو دنیا حالات کا گھر ہے. ہاں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دگال آتی ہے. جی ہاں، تو یہ دنیا حالات کا گھر ہے. حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حالات میں حالات کے حساب سے چلنا چاہیے کہ بھئی جیسا حال ہو ویسا کریں گے؟ کہ نہ، حالات کے حساب سے مسلمان کو چلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم کے حساب سے چلنے کی اجازت ہے. کہ جو حکم ہے وہ دیکھو کہ اس حال میں میری طرف کیا حکم ہے. ہاں، حال کو دیکھ کر چلنے والا تو غیر ہوتا ہے. تو وہ آخرت جانتا نہیں، آخرت مانتا نہیں ہے، تو وہ کبھی جیسے حال رکھ ویسے کریں گے. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم کو یہ حکم ہے کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم وہ کام کیا کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے. اس لیے ہم حکم والے ہیں. ہمارا تعلق حکموں سے ہے. ہماری طرف رات دن، ایک تو نعمتیں ہماری طرف آتی ہے اور ایک رات دن ہماری طرف اللہ کے حکم آتے ہیں. یہ 2 چیزیں برابر ہماری طرف آتے ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. رات دن ہماری طرف اللہ کے حکم آتے ہیں. جیسے زور پڑی، عصر کا حکم آئے گا. جو حال ہوگا اس حال کا ایک حکم ہوتا ہے. جی ہاں، وہ حکم رات دن ہماری طرف آتے ہیں. دوسری چیز، ہماری طرف اللہ کی نعمتیں آتی ہیں رات دن. 2 چیزیں، رات دن نعمتیں بھی آتی ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کے حکم بھی آتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو نعمتوں کے بارے میں چوکنا رکھنا ہے. نعمتوں سے آدمی خوش ہوتا ہے، اس کا مزاج ہے، اس کی زیادتی چاہتا ہے.
لیکن نعمتوں کے اندر غافل کرنے کی تاثیر ہے. جیسے شراب میں نشہ کی تاثیر ہے. آدمی شراب پیے تو اسے نشہ چڑھے گا. ایسے ہی میرے دوستو دنیا کے اسباب، دنیا کی نعمتیں کہ ان میں غافل بنانے کی تاثیر ہے. دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک مال ایک اولاد. ان کے بارے میں تو خاص طور سے ڈرایا گیا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ سے غافل نہ کرے، کیونکہ یہ بڑی ہے. اور آدمی کی چاہت بھی ان دونوں کی زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے اپنے حالات کی چاہت ہوتی ہے کہ تندرستی آوے، عزت آوے، یہ دو ہر آدمی مانگتا ہے، مال آوے اولاد آوے. جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نعمتوں سے بھی ایسے ہی بچو جیسے کہ گناہوں سے بچتے ہو. ہاں، اور نعمتوں کے بارے میں ایسے ہوشیار رہو جیسے گناہوں سے بچنے میں ہوشیار رہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. ہاں، یہ فرماتے تھے احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ اپنے آپ کو نعمت کے شر سے ایسے بچاؤ، نعمت سے جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو. تو میں نے کہا آج کا دور یہ ہے، نعمتیں پھیلا رکھی ہے اللہ نے بہت مختلف قسم کی. جی ہاں، ان نعمتوں کے شکریہ کی ہم پر ذمہ داری ہے. جی ہاں، کہ نعمت تو اللہ دیتے رہیں گے، دشمنوں کو بھی دیں گے، دوستوں کو بھی دیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ نعمتیں بندوں کے لیے پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کیا. جب ان کے لیے پیدا کی ہے تو ان کو دیں گے، فائدے کی بات ہے. جی ہاں، کہ ان کے لیے پیدا کی ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، تو جب دنیا پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے تو ہم کو دنیا دیں گے، ہماری طرف دنیا آئے گی. ہاں، اور خصوصاً اس زمانے میں حدیثوں میں آخری زمانے میں دو چیزیں آئیں کہ تمہارے پر دنیا پھیل جائے گی. ہاں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ترقیاں یہ تمہارے اوپر پھیلے گی. دوسری بات فرمائی کہ جہالت پھیلے گی. ہاں، تو جہالت پھیل گئی ہے. جہالت کے معنی یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یہ مطلب نہیں ہے جہالت کا کہ جاہل ہے، لکھنا پڑھنا دستخط کرنا نہیں آتا، انگوٹھا بتاتا ہے. جہالت اس کو کہتے ہیں کہ جو حقوق سے بے خبر ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں. اس کو جاہل کہتے ہیں جو حقوق سے بے خبر ہو. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، دین میں اس کو جاہل کہا جاتا ہے کہ وہ حقوق سے بے خبر ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. سب سے پہلے حق اللہ کا ہے. پہلا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ تو اول ہے، تو پہلا ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. پہلا حق کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں. کیونکہ ضرورتیں تو سب جانتے ہیں، ضرورت نہیں بتاتے کہ کیا ضرورت ہے. وہ تو جانور کو بھی اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. جب بھوکا ہوتا ہے تو کھانے کی طرف جاتا ہے، پیاسا ہو تو پانی کی طرف جاتا ہے، ڈر ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. جی ہاں، لیکن یہ حق بتا رہے ہیں کہ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. یہ مثال ہے کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے.
اس لیے یہاں جو حقوق نہ جانے اس کو جاہل کہتے ہیں، باقی سب چیزیں جانتے ہیں. جی ہاں، حقوق کیا ہیں کہ وہ خبر نہیں ہے. اسے میں نے کہا دین میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ رواجی طور پر پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کو حق کی خبر نہ ہو. اس لیے میرے دوستوں، زندگی اصل وہی ہے کہ جس کے اندر حقوق کی ادائیگی ہو، اور حقوق کی ادائیگی کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین بتائے گا کہ کیا حق ہے، دنیا نہیں بتائے گی. دنیا تو ترقی کا راستہ بتائے گی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، اپنی ترقی میں، اپنے مال میں، اپنے عزت آبرو میں، یعنی موت سے پہلے کی چیزوں میں ترقی بتاوے وہ دنیا ہے، اور حقوق جو بتاوے وہ دین ہے. ہاں، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین نہیں سیکھے گا تو اس کو حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. بکری پالی ہے تو بکری کا آپ پر حق ہے. ہاں، جانوروں کے بارے میں حدیثوں میں ہے، جانور پالے ہیں کہ ہاں یہ جانور، یہ فرمایا یہ جانور گونگے ہیں، یہ اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے. یہ مثالیں ہیں کہ اللہ نے دنیا کو حقوق کی جگہ بنایا ہے. لوگوں نے اس کو لذتوں کی جگہ بتایا کہ کھاؤ پیو. یہاں حالانکہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور حقوق ہی کی تعلیم دی ہے. کہ دین کس چیز کی تعلیم دے گا؟ کہ دین حق کی تعلیم دے گا. اس لیے دین سمجھنا، دین سیکھنا یہ ضروری ہے. رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنا دین جاننا پڑے گا. اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں چوکنا رہنا پڑے گا. میں نے کہا سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار ہر آدمی بناوے، اس کے ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے حکم پر چلاوے، اللہ کی نافرمانی سے بچاوے، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے. اتنا ایمان بنانا ضروری ہے. جیسے اتنی تندرستی ہونی ضروری ہے کہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے. چڑھنے پر چڑھنا ہو تو چڑھے، اترنا تو اترے، کمانا ہو تو کماوے. اتنی تندرستی ہر آدمی ضروری سمجھتا نہیں سمجھتا، تاکہ کسی کا محتاج نہ بنے. ایسے ہی اتنی دین، اتنا ایمان بھی بنانا ضروری ہے کہ وہ اس کا ایمان کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کراوے، اللہ کے حرام سے بچاوے، اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے. کہ اب دین کا یہ تقاضا ہے، اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے کہ نہیں کرتے، اور اللہ نے یہ چیز فرض کی ہے کہ ادا کریں گے. تو ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرانا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو جائیں، اللہ کے حرام سے بچنا، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے. حرام میٹھا ہوتا ہے. حرام کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا. ہر ایک اس کو نکل جاتا ہے. اور جو حلال ہوتا ہے یا جو حق ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. جی ہاں، اس لیے اسے گھبراتا ہے. وہ جب چھوٹا بچہ دوا سے گھبراوے، تو یہ اس کے لیے اپنے ایمان کی طاقت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنا ضروری ہے کہ یہ میرے اللہ کا حق ہے، اس کو تو ادا ہونا ضروری ہے. یہ میرا اللہ نے منع کیا، یہ اس کی حد ہے، یہ بارڈر ہے، یہاں نہیں جا سکتا ہوں. جتنے حرام ہیں وہ اللہ کے بارڈر ہیں، اس میں کوئی داخل نہ ہو، اسے دور رہے. اور جتنے اللہ کے فرائض ہیں میرے دوستوں، چاہے عبادت کے فرائض ہوں، لین دین کے فرائض ہوں، سماج کے فرائض ہوں، یہ فرائض ادا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. جب تک ایمان کی طاقت نہیں آتی، حرام سے بچنا اور فرائض کا ادا ہونا مشکل ہے.
اس لیے سارے حرام ایک مرتبہ حرام نہیں ہوئے بلکہ حرام دھیرے دھیرے آئے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی اگر پہلے اللہ سے یوں کہتا ہوا شراب حرام ہے تو کوئی نہیں چھوڑتا, زنا حرام ہے تو کوئی نہیں بچتا. کیوں کہ اتنی ایمانی طاقت ہی نہیں ہے. پھر جب مسلمانوں میں ایمانی طاقت آئی تو یہ حکم آئے. تو آج بھی وہی بات ہے کہ ہماری ایمانی طاقت کمزور ہے. جی ہاں, جب وہ اس لیے اپنی ایمانی طاقت کو بنانا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام, اللہ کے فرض کو فرض, نبی کے سنت کو سنت یہ جان کر کے ادا کرے. ایمان کا یہی تقاضا ہے, وہ ایمان بنانا ضروری ہے. ہماری دعوت جو ہے وہ دراصل ایمان بنانے کی ہے, وہ خالی پھرنے کی نہیں ہے. ہاں, پھرنا تو اس کی ابتدائی درجے کی چیز ہے. پھرنا جو ہے وہ ابتدائی درجے کی چیز ہے. فرماتے تھے قافلوں کا چلنا پھرنا وہ تو ہمارے کام کے الف با تا ہے. ہونا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ قافلے ہمارے پھرے یہ تو الف با تا, کوئی الف با تا میں چل رہے ہیں. یہ نہیں سمجھو کہ سب کچھ اسی میں آ گیا. یہ تو ابتدا ہے سیدھا ہونے کے لیے. اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف کرنے کے لیے یہ اس کی ابتدا ہے. اور انتہا کیا ہے؟ تو فرمایا انتہا یہ ہے ہمارے کام کی اصلی غرض کہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہماری زندگی میں آئے. یہ کام کی انتہا ہے, یہ کام کی انتہا کہ وہ ساری باتیں ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں, ہم کو وارث بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وارث بنایا ہے. اللہ نے ہم کو قرآن کا وارث بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس پر چھوڑا ہے؟ بولو, ہم پر چھوڑا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنتیں چھوڑ کے جاتا ہوں. پڑھ سنتے ہیں نہیں؟ جیسے دادا باپ مال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میرے اولاد کے لیے ہاں ہمدردی ہے ان کو, ایسے اللہ رسول کو ہم سے ہمدردی ہے. تو ہم کو اپنے دین کا وارث بنایا ہے. ہاں, یہ اصل بات ہے, سمجھے نہیں کہ ہم اللہ کے دین کے وارث ہیں. فرائض کے ہم وارث ہیں, فرائض ادا کریں گے. حرام کے ہم وارث ہیں, حرام سے بچیں گے. سنتوں کے ہم وارث ہیں, سنتوں کا اتباع کریں گے. یہ مطلب ہے وارث ہونے کا, اور یہی اس کام کا اصلی مقصد ہے. 2 4 5 کام کر لینا کافی نہیں, یہی مسجد کے 5 کام. ہاں, کوئی صحابی مسجد کے 5 کام نہیں کرتا تھا, یاد رکھو. ان کے زمانے میں 5 کام کے بعد تھی ہی نہیں. وہ تو ہم کو 2 4 گولیاں دی ہے بیماری کی کہ تم یہ 5 گولی لیا کرو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم روزانہ یہ گولی روزانہ لیا کرو. کب تک؟ کہ موت تک. کیونکہ تمہارے اندر ایک بیماری ہے, اس کی روک تھام کے لیے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی, اب وہ تو اچھی ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گولی تو آپ کو آخر تک کھانی پڑے گی. تو یہ 5 کام جو ہے یہ تو 5 گولیاں ہیں تاکہ وہ بیماری آگے نہ بڑھے. اس لیے اس کو آخری سبب مت سمجھو. کسی صحابی نے 5 کام کیے, ابو بکر 5 کام کرتے تھے, آپ نے پڑھا تھا. حکایت صحابہ پڑھتے ہیں, اس میں 13 باب ہے. حکایت صحابہ کے 13 باب ہے. اس میں ہے کوئی باب 5 کام کرنے کا؟ تو پھر ہم کو 5 کام کرنے دوں گا کہ وہ بیماری ہے اندر. اس کے لیے 5 کام کے 5 گولیاں روز لیا کرو. ہاں, یہ تو بیماری کے لیے ہے کہ جب تک جیو اس کو لو تاکہ سیدھے رہو, نہیں تو مسجد بھی بھول جاؤ گے کیونکہ فضا ایسی ہے. ہاں, فضا ایسی ہے. اور یہ حدیثوں میں ہے, میں نہیں کہتا, حدیثوں میں ہے کہ تم پر نشے چڑھیں گے. دیکھو یہ دور ہے کہ تم پر نشے چڑھیں گے. کہ کس چیز کے نشے؟ کہ عیش کے نشے. کس کے؟ عیش کا نشہ. مجھے دنیا میں عیش ملے. ہر آدمی کی فکر ہے کہ میں مالدار بن جاؤں اور مجھ کو آرام ملے.
جی ہاں یہ عام ہے. جی ہاں تو یہ کیوں کہ نشے میں ہے. حالانکہ اس کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ اپنی آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا. حرام کی جگہ نہیں ہے, یہ تو ذمہ داری کی جگہ ہے. یہ تو کھیت ہے, بونے کی جگہ ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. لیکن نشے میں تو فرمایا تمہارے اوپر نشہ چڑھے گا. کہ کسی کا نشہ, کہ ایک جہالت کا نشہ. جہالت تو میں نے کہا جہالت کا مطلب نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں تھا, بلکہ اس کو اپنے حقوق کی خبر ہی نہیں کہ میرے اوپر کیا کیا حقوق ہے. آج وہی دور ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہے, کوئی اس کی بات ہی نہیں آتی. تو وہ جہالت کا نشہ, آخری زمانے میں جہالت پھیل جائے گی اور آخری زمانے میں مال پھیل جائے گا. اب مال کا استعمال جہالت سے ہوگا. جی ہاں کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی, بلکہ مال بڑھے گا, اسراف بڑھے گا, عیش بڑھے گا, غفلت بڑھے گی ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس کے توڑ کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور دین کا کام دیا ہے. ہاں یہی علاج ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ پہلی ذمہ داری. اتنا ایمان بناؤ جو حرام سے بچاوے, اتنا ایمان بناؤ جو فرائض ادا کراوے, اتنا ایمان بناؤ جو دین کے تقاضے پورے کراوے. اتنا ایمان بنانا یہ ضروری ہے, نہیں تو فرائض غائب ہو جائیں گے یا حرام میں پڑ جائے گا یا دین کے تقاضے جو ہیں وہ رک جائیں گے. مسلمان کے ذمے دین کی پابندی بھی ہے اور دین کی نصرت بھی ہے. دو کام ہیں. اپنے دین کے پابند رہو, اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں استقامت پیدا کرو کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ اسے پورا کرنا ہے. استقامت, اور ہر حال میں پورا کرنا, اس کو استقامت کہتے ہیں, چاہے وہ فرض ہو, واجب ہو, سنت ہو. ہاں حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ جب سے میں نے سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, میری زندگی میں وہ کبھی فوت ہی نہیں ہوئی. تو تسبیح فاطمہ فرض ہے, بولو آپ بھی جانتے ہو کہ فرض نہیں ہے, تو حضرت علی نہیں جانتے ہوں گے کہ فرض نہیں ہے. کیونکہ آخری زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سنت ہے, مستحب ہے, فرض نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں. تو پھر کیوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس کو پڑھو, تو اسی پابندی بتانی ہے. حکم کا درجہ مستحب کا ہے, حکم کا درجہ واجب کا, وہ الگ بات ہے. اپنی پابندی بتانی ہے. فرمایا جب سے میں نے یہ سنی ہے یہ تسبیح میری کبھی فوت نہیں ہوئی. تو کسی نے سوال بھی کر دیا, لوگ سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں کہ فلاں میدان جنگ میں تھے اور بہت مصروف تھے, دشمنوں کے نرگوں میں تھے, اس میں رات دن, تو وہاں تسبیح پڑھی تھی؟ کہاں وہاں بھی پڑھی تھی. کہاں وہاں بھی پڑھی تھی, وہاں بھی فوت نہیں ہوئی. اس کو استقامت کہتے ہیں, اپنے آپ کو پابند کرنا ہر حال میں. اس لیے ان حضرات کی زندگی کو جاننا اس لیے ضروری ہے. حالانکہ وہ جانتے کہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے, وہ چھوڑ دے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا, کیونکہ مستحب کے چھوڑنے سے گنہگار نہیں ہوتا. اپنا نفع کوئی عائد نہیں. جی ہاں, پھر بھی اتنی پابندی ہے, کیوں کہ حکم ہے کہ اس کو پڑھو. یہی مزاج ہے, اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمانی مزاج. یہ مقصود ہے اس کام سے, تبلیغ سے, کہ مزاج مسلمانوں کا ایمانی مزاج بنے. جی ہاں, ایمانی مزاج میں اطاعت کے سوا کچھ نہیں, کہ ہم تو اللہ رسول کے ماننے کے جائے کچھ ہو جائے. جیسے شکاری جانور ہوتا ہے, اس کا شکاری مزاج ہوتا ہے, تو وہ اپنا شکار کرے گا. کیوں؟ مزاج اس کا شکاری ہے, شکاری مزاج اس کا, تو وہ شکار کرتا ہے. ایسے ہی مسلمان کہ اس کا مزاج ایمانی بنے. تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں, ایک ایمانی مزاج ہوتا ہے, ایک حیوانی مزاج ہوتا ہے, ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے. یہ تین مزاج ہوتے ہیں. ایمانی مزاج, ایمانی مزاج میں سوائے اللہ رسول کی اطاعت کے اور کچھ نہیں.
کہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. جیسے مال کا تقاضا تجارت کہ مال ہے بڑھاؤ ہے نا, مال کا یہ تقاضا ہوتا ہے مال ہے کہ بڑھاؤ, نہیں تو کھا پی کے ختم کر جاؤ گے. ہاں کہ مال کا تقاضا کہ مال کو بڑھانا, ایمان کا تقاضا کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت کرنا. ایمان اسی لیے دیا ہے اور نبی اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اطاعت پر لائیں. تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے, یہ ایمانی مزاج ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آوے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی آوے. ہاں دوسروں کے حقوق کی فکر آوے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے, مجھ پر کسی کا حق نہ رہے, ہاں میں سب کا حق ادا کروں. یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. اس دعوت کے اندر یہ مقصود ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے, جیسے صحابہ کے مزاج ایمانی بنتا ہے, اور ایمانی مزاج بننے کی وجہ سے اطاعت آئی, اور اطاعت کی وجہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور مسئلہ اور کام پورا ہو گیا. یہ کام کے مقصد ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے, کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے, چاہے وہ فرض ہو, واجب ہو, مستحب ہو, لیکن ہم اس کا ادا کرنے والے بنے. اور یہ حرام ہے کہ ہم اسے بچنے والے بنے, چاہے وہ لاکھوں ہو کہ مگر حرام ہے کہ نہیں لینا, حرام ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس, حدیث شریف میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس, تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے. جیسے میں نے کہا نا عائشہ صدیقہ نے فرمایا پہلے شراب حرام نہیں ہوا, کیونکہ اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ شراب چھوڑے, اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ زنا چھوڑے. تو جب ایمانی طاقت بڑھائی پھر کہا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اب وہ تو وہ سب چیزیں حرام ہو گئی اور آ گئی, اب ہم نے اپنا مزاج بگاڑا ہے, اس لیے اپنے مزاج کو صحیح کرنا پڑے گا. تو یہ دعوت اسی کی ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے, تاکہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کا حق, رسول کا حق ہے وہ رسول کے لیے رسول کا حق, اس طرح ہر ایک کا حق ادا ہو جائے. پھر زندگی صاف ستھری ہو جائے گی. کیسی ہو جائے گی؟ صاف ستھری. حدیث شریف میں ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. دعا مانگیے مثلاً دعاؤں میں عیشۃ نقیہ میتۃ سویہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں, اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں. زندگی صاف ستھری ہوگی تو موت آسان ہوگی, کیوں کہ کوئی جھمیلا نہیں ہے, کسی کے حق میں گرفتار نہیں ہے, کسی کا حق دبایا نہیں ہے. تو کہا کہ میں آپ سے اللہ صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں اور آسان موت مانگتا ہوں, اور تیری طرف میری واپسی ہوگی. اللہ سے کہ تیری طرف میری واپسی ہوگی تو اس واپسی میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے تیرے سامنے. یہ دعا مانگی ہے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرضا غیر مخزی, کہ میرا تیرا طرف واپس آنا ایسا ہو کہ مجھے تیرے سامنے کوئی شرمندہ نہ ہونا پڑے, ایسی زندگی عطا فرما. یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے, یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. اس کو مانگنا بھی ہے اور اس کے لیے کرنا بھی ہے. تو میں نے کہا وہ 5 کام والی باتیں, وہ تو 5 گولیاں ہیں کہ بھائی کھاتے رہا موت تک. جی ہاں, کیوں تاکہ سیدھا رہے. جی ہاں, ورنہ کام تو آگے ہے, کام آگے ہے. وہ آگے کام یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کو, اپنے جان مال کو امانت سمجھ کر زندگی گزارے, کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری نہیں ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. مال امانت ہے, اولاد امانت ہے, تندرستی امانت ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے کام کرنے کے لیے یہ دیا ہے. بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, جیسے فوجیوں کو, سپاہیوں کو بڑی بڑی چیزیں نہیں دیتے. بڑے اچھے گھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں سپاہیوں کے پاس, تو شکار کرنے کے لیے گھوڑے دیے کہ گھوڑے پر شکار کرنے جاؤ, روز مارو. کہ نا, کام کرنے کے لیے گھوڑے ہیں, کام کرنے کے لیے ان کو سب کچھ دیا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہ مسلمان کی زندگی تو فوج کی زندگی ہے, کہ فوجیوں کو جو کچھ ملے گا وہ فوجی کام کے لیے دیں گے, اس کے ذاتی کام کے لیے کوئی چیز نہیں دیں گے. فوج پر ہر حکومت کا بڑا خرچہ ہوتا ہے, فوج پر, ہاں بڑا خرچ فوج پر ہوتا ہے. 5 سالہ جو پلان بنتا ہے اس میں دیکھنا
کہ بڑا خرچہ فوج پر کہ ملک کی حفاظت ہے، تو یہ فوج ہے کہ فوج پر بڑا خرچہ کہ ملک کی حفاظت کا دار و مدار ان پر ہے. تو مولانا ارشاد صاحب فرماتے تھے کہ ہر مسلمان وہ اللہ کے دین کا فوجی ہے، اس کے ذمے ہے اللہ کے دین کی حفاظت. جس طرح فوج کے ذمے ملک کی حفاظت ہے، ایسا ہر مسلمان کے ذمے اس کے دین کی حفاظت اس کے ذمے ہے کہ مسلمان اپنے دین کا پابند بھی رہے اور مسلمان اپنے دین کا مددگار بھی رہے، نصرت بھی کرے، استقامت بھی پیدا کرے، نصرت بھی کرے، استقامت بھی پیدا کرے. یہ دو کام ہیں ہمارے کہ ہم پابند ہوں گے سنتوں کے، واجبات کے، سب چیزوں کے، خالی ایک دو کام کے نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ اپنے دین کی نصرت کے ہم پابند ہیں کہ ہمارے دین کو نصرت دے لیں. پانی دینا، زمین کو پانی دیں گے تو سب چیزیں اگے گی، اور پانی کٹ گیا تو کچھ نہیں ہوگا. نصرت کٹ جائے گی تو پھر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ہاں، کیونکہ نصرت نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو نصرت کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یعنی ایسی کوشش کرو کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کی دعوت دو، تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری کی طرف متوجہ رہے. یہ نصرت تو ہمارے ذمہ میرے بھائیوں نصرت بھی ہے، اور ہمارے ذمہ استقامت بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایک چیز کا پابند کرنا. یہ نہیں کہ چند کام کر لیے تو ہو گیا، کہ وہ تو ہم کو صحیح کرنے کے لیے دیے ہیں. اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب ہمارے ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کے، آپ کے طریقوں کے ہم پابند ہیں. اسی کے داعی بھی ہیں، اس کی دعوت دینے والے ہیں، اس کے سیکھنے سکھانے والے بھی ہیں. ہاں، اس کے سیکھنے کی دعوت دینے والے بھی ہیں. یہ ہمارا اصلی کام ہے. اس سے ہماری زندگی صحیح رہے گی. اس کے لیے یہ کام ہے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی نکلو، ایسو کرو، لیکن نکلنے کو اصل نہ سمجھو، اپنے آپ کو بنانے کو اصل سمجھو کہ میرا ایمان بنے، میرا یقین بنے، میرا اخلاص بنے، اور پھر یہ چیزیں لے کر امت میں جانے. تو جو چیزیں ہمارے اندر ہوگی وہ امت میں جائے گی. جیسے چکی پھرتی ہے تو جو دانے ڈالیں وہ آٹا باہر آئے گا، گیہوں ڈالیں تو گیہوں کا آئے گا، چنا ڈالیں تو چنے کا آٹا باہر آئے گا. امت جو چیز لے کر پھرے گی، جو ان کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا. ہمارے اندر ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، تو انشاءاللہ ایمان اخلاص پھیلے گا، اخلاق پھیلیں گے، یہ چیزیں پھیلے گی. اس لیے ان چیزوں کو لینا بھی ہے اور ان چیزوں کو دینا بھی ہے. یہ حرکت ہے کہ ہم کو ایک حرکت دی ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ ان چیزوں کا لین دین ہو. خالی پھرنا نہیں ہے، خالی وقت لگانا نہیں ہے. ہاں، وہ تو ایک کام ہے کہ اس کے ذریعے سے دین لیا جائے گا، دین دیا جائے گا. جیسے چکی ہوتی ہے تو اس میں لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، کہ دانے ڈالے بھی ہیں، پھر دانا ڈالا تو پھر آٹا لانا ہے، دانے ڈالے ہیں تو آٹا لینا ہے، لینا دینا ہے. اس کا نام چکی، کیونکہ وہ پھرتی ہے اسی کام کے لیے. ایسے امت کا پھرنا کہ دین کو لین دین کے ہے، دین کا لین دین کرنا ہے کہ جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے، جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے. نہیں کہ وہ چند باتوں کو ٹھیک ہے، وہ چند باتیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے کرنا ہے. اور جب سمجھ کر کریں گے تو اس کو پانی ملے گا، اور بے سمجھے کریں گے تو اپنے سر سے اتر جائے گا کہ میں نے تو کر لیا. یہ فرق ہے، میں نے کر لیا وہ اور ہوا وہ. ہاں، کوئی کام ہوتا ہے تبھی ہو گیا کہ ہاں تو دیکھ لیں، ہاں ہو گیا، ہونے کے بعد ہو گیا، اور یہ کہ میں نے کر لیا وہ الگ ہے. تو ایسا نہیں کہ میں نے کر لیا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جی ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ہو جاوے. مولانا یوسف سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں کہ اس کا ہونا کافی ہے. کہ تمہارا آٹا پیسنے کی چکی ہے گاؤں میں، کیا ہے یہ کافی ہے. تمہارا ڈاک خانہ ہے، پوسٹ آفس ہے، کیا ہے یہ نہیں کہ ہر گھر میں پوسٹ آفس ہوتی ہے. تو ڈاک خانے کام ہو رہا ہے، آٹا پیسنے کام ہو رہا ہے. تو کیا دنیا کی چیزوں میں تو یہ ہے کہ ہو رہا ہے، دین میں یہ نہیں ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں، تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ لیکن جب تمہارا نماز ہوتی ہے، ہاں نماز ہوتی ہے، تم نماز پڑھتے ہو. جی ہاں، پہلے جب تمہارے گاؤں میں نماز ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام ہے اس کا ہونا کافی ہے کہ پوسٹ آفس ہے، لاکھ کرنے کا کام چل رہا ہے. لیکن اسلام میں تو ہونا نہیں، کرنا. کہ تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ بتا، کیونکہ ہر آدمی سے اس بارے میں سوال ہوگا تم نے کیا نہیں کیا. اس کو ذمہ داری کہتے ہیں. اس ذمہ داری کا نام ہے کہ کوئی کرے نہ کرے میں کروں گا. ہاں، کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہی ہے. ایسے لوگ جو ہیں کام بھی کر لیتے ہیں، کام کا راستہ بھی بناتے ہیں.
دوسروں کے لیے، کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے. تو وہ دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں، دوسروں کے لیے چلنے کی راہیں کھولتے ہیں. یہ عظیمت والے کہلاتے ہیں کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے. ہاں صحابہ یہ کہتے ہیں کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے. کوئی میری بات مانے نہ مانے میں تو اپنا کام کروں گا، نہ ماننا ان کا کام ہے، کرنا میرا کام ہے. یہ ہے، اس کو عظیمت کہتے ہیں. اس کو عظیمت کہتے ہیں کہ حالات ساتھ نہیں دے ہیں پھر بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کے لیے حالات بناتے ہیں، ان کے مددگار بناتے ہیں، ان کی مددیں ہوتی ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے. اس کو عظیمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عظیمت کے ساتھ چلایا، صحابہ کو عظیمت کے ساتھ چلایا. یہ نہیں کہ ہوا تو کریں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں گے، کہ ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ امانت ہے دین اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی پابندی بھی کرنی ہے. اور حفاظت اور پابندی کے ساتھ کرتے کرتے پھر ماننا ہے. پھر آخرت میں وہ فرشتہ پوچھے گا اپنا دین بتاؤ، تو اپنا دین بتائے گا یہ میرا دین ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کریں گے ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو کافر منافق ہوا میں نے ان کو نہیں جانتا. ہاں مسلمان کہے گا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، میں ان کی سنتوں پر چلتا تھا، مجھ کو قرآن نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، کہ مجھ کو اللہ نے کتاب میں کہا تھا، میں کتاب بھی پڑھتا تھا، میں ان کی سنتوں پر عمل بھی کرتا تھا، یہ میرا نبی ہے. تو مسئلہ آسان ہو گیا قبر کا. یہ مطلب ہے ہاں ایسا کرنا ہے کہ ہمارے مسائل دنیا کے بھی اس سے آسان ہوں گے، آخرت کے بھی آسان ہوں گے. تو اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلاوے، نہ مرضیات پر نہ چلاوے. جن باتوں سے راضی ہوتا ہے اللہ ہم اس پر چلاوے، جن سے ناراض ہے ان پر نہ چلاوے. یہ مانگنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس لیے محنت میں جو تقاضے دیے جائیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور اپنی ذات سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، میں کتنے فرائض ادا کرتا ہوں. یہ دیکھیں اپنے آپ کو، کیونکہ ہر آدمی سے قبر میں انفرادی سوال ہے. وہ اکیلا ہے قبر میں، تو قبر میں انفرادی پوچھ تاچھ ہے کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا. اس کی نمازوں کے سامنے آئے گی، اس کے روزے کے سامنے آئیں گے، اس کی زکاتوں کے سامنے آئے گی، اس کے اعمالوں کے سامنے آئیں گے چاروں طرف قبر میں. یہ قبر کا منظر ہے. جی ہاں وہ انفرادی ہے. ہاں تو ایک زندگی انفرادی ہے تو اس کا نتیجہ قبر میں آئے گا. ایک زندگی اجتماعی ہے، اس کا قیامت میں سامنے آئے گا. یہ دو مرحلے ہیں. قبر ہے، پھر قیامت ہے، پھر آخرت ہے. قبر ہے، پھر قبر ختم ہوگی تو قیامت شروع ہوگی، پھر قیامت ختم ہوگی تو پھر آخرت ہے. بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وہ آخرت ہے. وہ جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے. بس جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ بس ختم، اس میں رہو. جنت والوں کے تم اس میں رہو. موت کو موت آ جائے گی. حدیث میں ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، کہ اب کسی پر موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ گئی. یہ آخرت ہو گئی. جو جہاں ہے وہیں رہے گا، اس کو ابد کہتے ہیں، ہمیشہ. اس لیے تو یہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان پیدا کرے، اس کے لیے یہ کام کرنا ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر، میں نے کہا حضور نے ہم کو پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آخرت کا یہ نقشہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو اس تقاضے پر چلنے کے لیے ہم کو ایک محنت بھی دی ہے، محنت بھی کریں اور اپنے آپ کو بناتے ہوئے کریں. خالی محنت سر سے اتارنے کے لیے نہیں کہ میرے 4 مہینے لگ گئے، یہ نہیں. وہ تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے. میں نے کہا نا وہ 5 گولیاں کھانی ہے. جی ہاں، تاکہ یہ سیدھا رہے. ہاں تو یہ ایسا ہے، تو وہ بھی کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح گزر جائے. حضرت عمر فرماتے تھے جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. ہاں اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. جی ہاں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سنبھالے. بلدنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ کہا اللہ نے
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے. ایک کل میرے اوپر آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آئی، وہ کل ہے، وہ کل ہے، پھر اس کے بعد دوسری کل نہیں ہے. جی ہاں، دنیا میں تو ایک کل کے بعد دوسری کل ہے نہیں. جی ہاں، کہ آج منگل ہے، پھر کل بدھ ہے، پھر کل جمعہ، کہ وہ ایک کل ہے، پھر کچھ اس کے بعد کوئی کل ہی نہیں ہے، ختم ہے وہ. اس لیے کہا وہ اس کل سے پہلے سوچ لے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا، اس کی تیاری کا یہ سامان ہے. ایک تو ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو تو ہماری فکر اپنے آخرت کے بارے ہونی چاہیے، اس زمانے میں خاص طور سے. اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں. اپنی ذاتی زندگی کو بھی بناؤ، اس کو استقامت کہتے ہیں، اور نصرت بھی کریں تاکہ امت کی زندگی بنے، امت کے لیے دین آسان ہو جائے. بتاؤ بھائی، اس کے لیے بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی. ماشاء اللہ 10 میں سے 4 مہینہ پوری جماعت بنائیں گے انشاءاللہ کنکاڑیا سے. ہاں بتاؤ بھائی، جو ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہو ہمت کر کے بتاؤ. ماشاء اللہ الیاس بھائی پریت سے پوری جماعت بنائیں گے آپ کے ساتھ، اللہ قبول فرمائے. کون سی تاریخ؟ 5 تاریخ 5 مئی سے. اور بتاؤ بھائی، اللہ قبول فرمائے اور ہمت کرو. بتاؤ دوستو، دین والی زندگی گزارنا ہم تمام کی ضرورت ہے نا، اور دین پر چلانے والی طاقت جو ہے وہ اندر کا ایمان ہے، اس کو بنانے کے لیے نقل و حرکت ہے. بتاؤ دوستو، اپنی ضرورت سمجھ کر ہمت کر کے بتاؤ. دل پر لو، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. بہت سارا یہ مجمع، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار 4 مہینے لگائے ہیں، ملکوں کی سفر کی ہے. اللہ نے کرائے تو اللہ اور کرائے گا. بتاؤ دوستو، کون تیار ہے؟ مئی کے اندر عام طور سے ہماری جماعتیں نکلتی ہے رمضان کے بعد. بتاؤ اس کے لیے. اپنی خود کی بھی تشکیل کرو، اپنے بھائیوں کو بھی پوچھو. ہاں، اپنے آپ کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے. دل پر لو تو اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. مسجد وار ذمہ داری لے کر کے اپنے وعدے پورے کریں کہ ہماری مسجد سے دیں گے. 15 مئی سے منوبر جمعہ مسجد سے جماعت انشاءاللہ. اور بولو بھائی، اپنی جماعتیں بتاؤ. آپ نے عزائم کیے ہیں سال کے شروع میں کہ ہم یہ مہینوں میں جماعتیں دیں گے، تو مئی کے اندر بہت ساری جماعتیں تھیں. بتاؤ، ورنہ ابھی عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، مئی میں جماعت دیں گے. اگست سے پوری جماعت فاطمہ مسجد. ماشاءاللہ. اور بولو بھائی، شیرپورہ جمعہ مسجد. اور بولو بھائی، دوسری مسجدوں والے بھی بتاؤ. کرمار مدینہ مسجد جون سے. دبی پورہ سے سپٹمبر میں جماعت. اللہ قبول فرماوے، اللہ آسان فرماوے. اور بولو بھائی، بولو. شہر کی بہت ساری مسجدیں ہیں، ہمتیں کرو، دل پر لو، عزم کرو گے تو پھر محنت ہوگی. بتاؤ دوستو، ہم تو محنت کے مکلف ہے، دل پر لے کر ٹارگٹ بنا کر محنت کریں. نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. محنت کریں گے، پھر رات کو اللہ کو منائیں گے، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا. تو محنت کے ارادے سے اپنے آپ کو کھڑا کرنا، عزم کریں گے کسی چیز کا تو وہ آسان ہوگا. بتاؤ دوستو، ہنگلوٹ سے اگست سے جماعت ہے ماشاءاللہ. اور بولو بھائی، مسجدوں سے ہماری 4 مہینوں کی جماعتوں کا رخ پڑ جاؤ.
دل پر ذرا لیں گے. مبارک مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, اور ایسے مبارک مہینے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم عزم کریں گے, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا انشاءاللہ. بتاؤ دوستو, ہمت کرو. ہاں, باہر والے بھی فرماتے رہے بھائی. وسیلہ سے نومبر کی جماعت, مہودلہ سے کب مہینہ بولو, مئی میں انشاءاللہ, مئی میں گنٹھاریا سے. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. اور بولو بھائی, شہر والے بھی بتاؤ بھائی, شہر کے حلقے والے فکر مند ہو اور بتاؤ. کاسد سے جماعت 4 مہینے کی ماشاءاللہ, مئی میں ماشاءاللہ. دیکھو کاسد والوں نے ہمت کر لی. اور بتاؤ بھائی, بڑی بڑی مسجدیں ہماری, بڑی بڑی بستیاں ہیں, وہ بستیاں والے دل پر لے لے, انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. حلقہ نمبر 3 سے مئی میں جماعت, اللہ قبول فرمائے. اگست میں. اور بولو بھائی, اور دوسرے حلقے والے بھی بتاؤ. 6 حلقے ہیں, دل پر لے کے محنت کرو, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اور فرماؤ بھائی. اچھا, اس کی محنت نہ کریں گے نا انشاءاللہ. 4 مہینے کی جم کر ہم اپنی بستیوں کے اندر آوازیں لگائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے اس کی انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اچھا, چلے کے لیے بتاؤ کہاں کہاں کی جماعتیں ہیں. ہاں, خود بھی جو تیار ہے وہ بھی بتاؤ, اور اپنے مسجد سے بھی بتاؤ. ہاں, حسینیہ سے 26 سے جمعہ مسجد کنٹھاریا. تاریخ بولو, تاریخ 27 اپریل سے ماشاءاللہ, عید کے بعد. ایک دوسری جماعت 1 تاریخ سے بھی ہے ماشاءاللہ. 6 مئی سے آباد نگر یوسف بھائی, مسجد منور 30 اپریل سے, اللہ قبول فرماوے. 30 اپریل ریحان پارک سے. شیرپورہ 7 مئی سے, اللہ قبول فرماوے. 5 مئی پارکھیت سے. 8 مئی سے 2 نمبر سے بولاؤ سے ایک جماعت. تاریخ بولاؤ سے 1 مئی سے. مسلم سوسائٹی سے 1 مئی سے, اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. بولو بھائی. 30 تاریخ سے 2 جماعتیں ٹنکاڑیا سے. 7 تاریخ کو وسیلہ سے جماعت, اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بتاؤ بھائی, اونڈائی سے جماعت 1 مئی سے, اللہ قبول فرماوے. 27 اپریل سے دار السلام سے جماعت ماشاءاللہ. 30 اپریل سے دبی پورہ سے جماعت. اور بولو بھائی, پریت سے 7 مئی سے چلے کی جماعت, اللہ قبول فرماؤ. اور بولو بھائی. ہاں, 50 ایک جماعت ہے ضلع سے ہے. ہاں, تو بتاؤ دوستو, اسٹوڈنٹ کی جماعتیں ہیں وہ بھی بتاؤ. ابھی ویکیشن کا پیریڈ ہے. ہاں, اسٹوڈنٹ اگر یہاں آئے ہیں اور وہ جانے والے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ, خود تیار ہے اپنا. کیا نام؟ عبداللہ بھائی, مسجد فاطمہ مسجد. اور بولو بھائی. ممتاز پاک سے جماعت ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بولو بھائی. ٹیچر حضرات بھی بولے, اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بولے, یہ موقع ہے ان کے لیے نکلنے. ہاں,
مدارس کا بھی ویکیشن ہے، تو مدرسے میں پڑھانے والے جو مکتبوں میں پڑھانے والے ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی فرماوے. بتاؤ دوست. اچھا، اس کے لیے محنت میں کریں گے نا سب انشاءاللہ. اپنی اپنی بستیوں کے اندر ٹارگٹ بنا کر، ہدف بنا کر ہم محنتیں کریں اور جماعتیں نکالنے کی فکر کریں انشاءاللہ. کریں گے نا سب انشاءاللہ. رمضان کی بھی قدر کرنی ہے، اعتکاف کی سنت کا بھی لحاظ رکھیں کہ ہم اعتکاف بھی فوت نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف فوت نہیں ہوتا تھا، قربانی کے دنوں میں قربانی فوت نہیں ہوتی تھی ذی الحج میں. یہ سب سنتیں ہیں، یہ بھی زندگیوں میں آنی چاہیے. جی ہاں، یہ محنت اسی کے لیے ہے. مولانا اللہ صاحب نے کہا ہماری محنت کی یہی غرض ہے کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو دی گئی ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آ جاوے. ہاں، اس کے لانے کے لیے محنت ہے. محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے، محنت کے لیے نہیں ہوتی. محنت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے. کھیتی کی محنت کھیتی کی پیداوار کے لیے ہوتی ہے، تجارت کی محنت نفع کمانے کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں، محنت کے لیے نہیں ہوتی، کسی کام کے لیے ہوتی ہے. اس لیے محنت مقصد حاصل کرنے کے لیے. ہماری محنت کا یہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی دینی بن جاوے، سنتوں پر چلنے والے بن جاویں. ہاں، فرائض ادا ہو جاویں، حقوق ادا ہو جاویں. یہ تو میں نے کہا اعتکاف کو بھی دیکھنا ہے کہ اعتکاف بھی کریں. ہاں، اسلام چکی کی طرح سے ہے، چکی میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے. چکی میں حرکت بھی ہے، اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے، نیچے کا پارٹ جم کے رہتا ہے. یہی اسلام ہے کہ حرکت کے وقت میں حرکت بھی کریں، جمنے کے وقت میں جمیں بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں بھی رہتے تھے اور جمنے کے وقت میں جمتے بھی تھے. کہتے کہ آپ اعتکاف بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے کیونکہ قربانی کا وقت ہے. ایسا تو یہ دین ہے. اس دین کو سمجھ کر کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہر طرف آٹا گرے گا. چکی پڑتے نا، تو دین کی صحیح محنت ہوگی، ہر طرف خیر پھیلے گی. اللہ توفیق عطا فرماوے. اس لیے رمضان کی بھی قدر کرنی ہے. ہاں، رمضان کو سنبھالنا ہے. ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. گورنمنٹ کے سرونٹ ہوتے نا، تو وہ دوسرے کو چارج دے کر اب میں جا رہا ہوں. مولانا عالمیان سہارنپور میں آتے ہیں، عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ رمضان اچھا گزرا ہے تو اگلا رمضان اچھا گزرے گا. یہ رمضان اچھا گزارا تو وہ اگلے رمضان کو چارج دے گا کہ اگلا رمضان بھی اچھا گزرے. تو یہ ترغیب ہے کہ اپنا رمضان اچھا گزارو تو پھر آئندہ کا رمضان بھی اچھا گزرے گا. ہاں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کو چارج دیتا ہے. جی ہاں، یہ ترتیب ہے. اس لیے اس کو اچھا گزارنا ہے رمضان کو، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ. جی ہاں، امت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. امت پریشانیوں میں ہے، نرغوں میں ہے. اس لیے امت میں ہم بھی ہیں. یہ نہیں کہ فلاں علاقے ہم بھی امت میں ہیں. تو امت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے. راتوں کو زندہ رکھے. کھانے پینے میں، فضولیات میں، موبائلوں میں زندگی برباد ہوتی ہے، وہ نہ کرے ایسا، بلکہ اپنی زندگی کو وصول کر لے اللہ تعالیٰ سے. فرشتہ روز اعلان کرتا ہے حدیث، یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، رمضان ہے، یوں کہتا ہے. اور یا باغی الشر اقصر، اور وہ بدی کرنے والے بس کر، اور وقت نہیں رہا بدی کرنے کا. فرشتہ اعلان کرتا ہے رمضان میں. ہاں، یہ وقت بدی کرنے کا نہیں ہے، یہ کوتاہی کرنے کا وقت نہیں ہے، بس کر اور نیکی کرنا اسے آگے بڑھ. حدیثوں میں ہے. جی ہاں، وہ حدیث ہم کو پہنچ گئی تو اب اپنے آپ کو آگے بڑھاویں. جی ہاں، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا. کمائی ہے یہ، اس لیے اس کو کمائیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اس مبارک مہینے میں پوری امت کی مغفرت فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی ذمہ داریوں کو پورا فرما دے، امت کی مدد فرما دے تاکہ امت اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرما دے. اس کے لیے اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانی فرما، ہمارے لیے ہر خیر کو مقدر فرما. ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے ہماری اور پوری امت کے پریشانیوں کو دور فرما دے. بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو ناجائز طور پر ماخوذ ہیں ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما. اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی مدد فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. اب دیکھو مسافر کا تو وقت بھی نہیں ہے اور میری ہمت بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو سلام کروں گا، آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی. اصل سنت کا ادا ہونا ہے، رواج پورا کرنا نہیں. لاؤ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں.